حضرات محترم، کل ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں وہ اپنے آپ کو مجاہدہ کے ذریعے اور جہاد بالنفس کے ذریعے وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں قبروں میں بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الشہداء اذا استشہدوا، شہید جب شہید کر دیے جاتے ہیں، انزل اللہ تعالی جسدا کاحسن جسد، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک خوبصورت وجود دیتا ہے۔ جو وجود پہلے والا ہے وہ تو زمین میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روح کو قوت جسد میں بدل دیتا ہے، وجود جسد میں بدل دیتا ہے، خوبصورت جسم دیتا ہے۔ ثم یقال لروحہ، پھر شہید کی روح کو کہا جاتا ہے ادخلی فیہ، اس میں داخل ہو جا، فینظر الی جسدہ الاول، وہ شہید پہلے جسم کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں تھا کہ ما یفعل بی، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ لوگ ظاہر ہے اس کو تو قبر میں اتار رہے، جو یہ وجود ہے اس کو تو قبر میں اتار دیتے ہیں۔ یہ جو قبر کی زندگی ہے اس وجود کے ساتھ کہ ہم قائل نہیں ہیں کہ قبر میں بندہ اس وجود کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ قبر کی زندگی روح کے ساتھ ہے، اور روح کا حکم یہ ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے اور روح پر موت نہیں آتی، تو زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے، اور روح نہیں مرتی ہے۔ تو جو مرتی ہے اس کے ساتھ روح کا لنک ہوتا ہے، روح کا لنک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے اگر روح کی لنک نہ ہو ہمارے وجود کے ساتھ تو قبر کی نعمتیں اور قبر کے معاذ اللہ تنعیم و تعذیب جو ہے وہ کس کو، ایک شے کو تو نہیں ہو سکتی۔ روح مع الجسد کو ہوتی ہے، روح حیات ہوتی ہے، جسم قبر میں ہوتا ہے، من و من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، جو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مکس ہو جاتا ہے، ہڈیاں بچتی ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، وہ وجود ہوتا ہے، روح نہیں۔ اور زندگی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ روح کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان فرماتے ہیں فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ، روح جو ہے جس کو اللہ دوبارہ وجود حسن دیتا ہے، جسد حسن دیتا ہے، وہ پہلے والے وجود کو دیکھتی ہے تو وہ وجود کے ساتھ تو لوگ جو معاملات کر رہے ہیں، اس کو دفن کر رہے ہیں، کفن کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر رو بھی رہے، اور وہ روح گمان کرتی ہے دوسرا وجود یسمعون کلامہ، کہ لوگ شاید اس کا کلام سن رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، حتی تاتیہ ازواجہ من الحور العین فیذہبن بہ یا فیذہبن بہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روح کو جو وجود بخشتا ہے، پھر وہ وجود پہلے والے وجود کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھتا ہے، لوگوں نے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے، لوگ من و من مٹی کے نیچے رکھ رہے ہیں، لوگ اس وجود کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو دوسرا وجود ہوتا ہے، جو روحانی وجود ہوتا ہے، جو عالم برزخ کا وجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس وجود کے پاس جو ہے وہ جنت کی حور عین جو اس کے زوج میں آنے والی ہوتی ہیں، اس کے عقد میں آنے والی ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس آتی ہیں، فَيُذْهِبْنَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اسے جنت میں لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ارواح الشہداء عند اللہ، شہداء کی جو روح ہیں خدا کی بارگاہ میں، فی طیر خضر، وہ ایک سبز پرندے کی شکلوں میں ہوتی ہیں، اور تسرح فی الجنت، وہ جنت میں انہیں کھلی چھوٹ ہوتی ہے، حیث شاءت، جہاں وہ چاہیں جا سکتی ہیں، واپس آ سکتی ہیں، اور ثم تاوی الی قندیل تحت العرش، فرمایا پھر تحت العرش جو چراغ لٹکے ہوئے ہیں نا، اس کے اوپر وہ سیر کرتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، ان کے لیے خوب اجازت ہوتی ہے، وہ جنت میں جائیں، زمین و آسمان کے کناروں پر جائیں، ان کا جو دوست ہے ان کی مدد کریں، ان کے دوستوں کا جو دشمن ہے اس کا بیڑا غرق کریں، اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک بات بتائی ہے، کہتے ہیں فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ مُخْتَصَّةٌ بِالشُّهَدَاءِ، جب ہم کہتے ہیں کہ یار نبی زندہ ہیں قبر میں تو ہم سے دلیل پوچھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ولی زندہ ہیں قبر میں تو پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قبر کی زندگی شہید کو ہے حاصل، باقی ولی کو بھی حاصل نہیں ہے اور کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والحق عندی عدم اختصاصها بہم، فرمایا حق یہ ہے کہ قبر کی زندگی شہید کے ساتھ مختص نہیں ہے، شہید اپنی جان دیتا ہے، ایک جان دیتا ہے اور قبر کی زندگی پا جاتا ہے اور وہ حیات ابدی پا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، حضور تو فرماتے ہیں میری جملہ عبادات میرے رب کے لیے ہیں، میرا جملہ وظائف بندگی میرے رب کے لیے ہیں، میری زندگی اور موت حیات کا ایک ایک لمحہ میرے رب کے لیے ہے۔ اللہ کے بندے، شہید اپنی ایک زندگی دیتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، حضور نے سب کچھ رب کے لیے دیا ہوا ہے، حضور بدرجہ ہے اولا زندہ۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتہ نہیں لوگ نہیں پڑھتے، سمجھ میں نہیں آتا، قاضی ثناء اللہ پانی فرماتے ہیں بل حیات الانبیاء اقوی منہم، قبروں میں نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، واشد ظہورا آثارها فی الخارج، کہتے ہیں خارجی ماحول میں آپ دیکھیں تو حیات انبیاء کے آثار زیادہ ہیں بنسبت حیات شہداء کے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے یعنی قبر میں اتر جاتا ہے تو اس کی بیوی عدت بھی گزارتی ہے اور اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح بھی کرتی ہے، اور اس کے بچے اگر چھوٹے چھوٹے ہوں یتیم بھی کہلاتے ہیں، اور اگر اس کی پراپرٹی جائیداد ہو تو وہ بھی تقسیم ہوتی ہے۔ میرے بھائی، جب کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی بیوی کہیں نکاح نہیں کرتی اور اس کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی، لیکن شہید کو قرآن زندہ کہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر آثار موت طاری ہوتے ہیں اور اس کے خارج میں اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، ظہور بھی،
کہتے ہیں حتی لا یجوز النکاح بازواج نبی بعد وفاتہ بخلاف الشہید، فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ازواج مطہرات کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ جن کا شوہر زندہ ہوتا ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ اتنا قوی ہے کہ حضور اپنے روضہ مبارکہ میں ہیں، لیکن تب بھی خارج میں ان کی ازواج پر آثار موت طاری نہیں ہو رہے، آثار موت طاری نہیں ہو رہے۔ ان کی ازواج کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، ان کی اولاد چھوٹی ہو تو وہ یتیم نہیں کہلاتی، ان کی پراپرٹی ہو تو وہ تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ جس کا وارث اور مالک موجود ہو اس کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس پر انہوں نے ایک دلیل دی ہے، کہتے ہیں حدیث پاک آپ نے نہیں سنی، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ شہداء کے، کہتے ہیں اجساد انبیاء کو بھی نہیں کھاتی اور اسجاد شہداء کو بھی نہیں کھاتی، اور صالحین نیکوکار بندوں کے وجود کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تعالی الى الارض، جب کوئی حافظ قرآن دنیا سے چلا جائے، کوئی عامل قرآن دنیا سے چلا جائے، کوئی حامل قرآن دنیا سے چلا جائے اور وہ منومن مٹی کے نیچے پہنچ جائے، اللہ زمین کو وحی کرتا ہے اللہ تأکل لحمہ، اے زمین یہ آنے والا جو قرآن کا عامل ہے، قرآن کا حامل ہے، قرآن کا قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ شہید ہے، یہ ولی ہے، اس کے وجود کو مت کھانا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فتاکل الارض، زمین کہتی ہے اے رب، اے میرے رب، کیف آکلو لحمہ، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے وجود کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ کیوں کہ فرمایا وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، جس کے وجود میں رب کا کلام ہوگا، جس کے جسد میں رب کا کلام ہوگا، اور وہ عامل قرآن ہو، حامل قرآن ہو اور عامل قرآن ہو، فرمایا جس طرح شہید کے وجود کو زمین نہیں کھاتی، اسی طرح حاجی، حافظ اور خدا کی رضا کے لیے آذان دینے والا مؤذن، ان کے وجود کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔